अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बड़ी अहम ख़बर है कि बलूचिस्तान जाफ़र एक्सप्रेस जो कोयटा से पेशावर आ रही थी, जिसको हाईजैक किया गया था BLA के दहशतगर्दों की जानिब से, और 31 घंटे बाद जो है वो पाक फ़िज़ाइया ने उसमें रोल अदा किया और साथ SSG कमांडोज़ ने जो है इन दहशतगर्दों को मार गिराया है। तमाम तर BLA के दहशतगर्द जो है वो हलाक कर दिए गए हैं और जो मुग़वी है उनको बाजियाब करा लिया गया है। तो एक बड़ी ख़बर है, एक बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ने बड़ी खैर की है। इसमें हमारे जवानों की, हमारे मुसाफिरों की, मुग़वियों की शहादत हुई है, मगर साथ एक बड़ी ख़बर है कि एक तो ऑपरेशन ख़त्म कर दिया गया है और तमाम BLA के जितने भी थे दहशतगर्द उनको हलाक करने का दावा किया है। नाज़रीन, जो डिटेल सामने आई हैं उसके मुताबिक 32 से 35 दहशतगर्द जो थे BLA के, उनको हलाक किया गया है। और जो बीच में शहीद हुए हैं, 28 अफराद बीच में शहीद हुए हैं जो उनके पास मुग़वी थे। उनमें 27 को इन्होंने शहीद कर दिया था। एक बीच में जो है वो जवान फ्रंटियर कोर का FC जो है सिपाही जो है वो भी बीच में शहीद कर दिया गया है। तो टोटल 28 अफराद शहीद हो गए इसमें। और ज़रार कमांडोज़ के ऑपरेशन के नतीजे में ये जो ऑपरेशन कर रहे थे SSG कमांडोज़ और ज़रार कमांडोज़, इनमें 346 मुग़वियों को अब तक जो है वो बाजियाब कराया है। 168 को गुज़िश्ता रात और 178 को आज बाजियाब कराया गया है। ताहम 2 FC के एहलकार अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। ऑपरेशन में 16 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। 12 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार ज़ख्मी और 4 जो हैं वो आम शहरी नाज़रीन इसमें शदीद ज़ख्मी हुए हैं। एक बड़ा ऑपरेशन था, एक मुश्किल इलाका था, एक पहाड़ी इलाका था। जिस अंदाज़ में टनल 8 के करीब बोलान में, कच्ची में, वहाँ पे इस ट्रेन को रोका गया था। टनल के अंदर ही ट्रेन थी और बड़ी तंग जगह थी। BLA के जो शिद्दत पसंद दहशतगर्द थे BLA के, वो तकरीबन 150 से ज़ायद थे। वो जो पहाड़ों पे मौजूद थे वो तो भाग गए। जो ट्रेन के अंदर थे, जिन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों को, जो उनको पता था कि इस ट्रेन में सिक्योरिटी एहलकार हैं, उनको यलगमार बना रखा था और साथ सुसाइड जैकेट वगैरह पहनी हुई थी और किसी भी कीमत पे इनको छोड़ नहीं जा रहा था। बदबख्तों ने 27 मुसाफिरों को, जिसमें सिक्योरिटी एहलकार थे, उनको जो है वो शहीद किया है। वो मुग़वी थे और एक जवान जो है वो बीच में शहीद हो गया है। पाक सिक्योरिटी फोर्सेस ने, ज़रार कमांडोज़ ने, उनमें 32 से 35 दहशतगर्दों को जो है वो हलाक कर दिया है। तो एक बड़ी कामयाबी है कि कम से कम ज़्यादा जाने नहीं गई। लग तो ऐसे रहा था कि जो उनके कंट्रोल में है लोग, 346 एहलकार बहुत ज़्यादा होते हैं। ख़बरें चल रही हैं नाज़रीन, इसमें ज़्यादा लोग जो थे ख़वातीन और बच्चे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो BLA के कमांडर थे उन्होंने बीच में छोड़ा था क्योंकि उनकी तादाद कम थी और मुग़वियान ज़्यादा थे। फिर भी उन्होंने ह्यूमन शील्ड के तौर पे ज़्यादातर प्राइवेट लोगों को, ख़वातीन को और बच्चों को अपने साथ रखा हुआ था। जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज 178 एहलकार बाजियाब कराए हैं, इनमें ज़्यादातर जो है वो ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई थी और डर था कि तमाम तरह अफराद को शहीद ना कर दिया जाए। नाज़रीन, बलूचिस्तान में अमन अमान के हालात जो हैं वो काफ़ी बिगड़े हैं और ये सब जो है इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान को पता है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ रिपोर्ट देती हैं, मगर इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो है वो काउंटर नहीं कर पाती। उनकी रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाती है कि इंडिया की इसमें इन्वॉल्वमेंट है और इंडिया भरपूर सपोर्ट कर रहा है। और हम जानते हैं कि इंडिया हर लिहाज से इन बलोच लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट कर रही है। इनको जो है अपने हिंदुस्तान में रखा हुआ था, उनके इंटरव्यू वगैरह कर रहे थे, उनका वहाँ पे आना जाना रहता है। यहाँ पे इनको मुकम्मल सपोर्ट मिलती है। अफ़गानिस्तान में इनके ठिकाने हैं, अफ़गानिस्तान से इनको सपोर्ट मिलती है। अब तो अफ़गानिस्तान के और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं, जो अशरफ गनी के और हामिद करज़ई के वक्त के थे, वैसे ताल्लुकात बन गए हैं। हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान का मीडिया और साथ इंडिया का मीडिया जो है वो भरपूर इसको उठा रहा था और जश्न मना रहे थे। तो दुख की एक घड़ी थी। इस दुख की घड़ी में दोस्त और दुश्मन पहचाना जाता है। हमने देखा है कि अफ़गानिस्तान के लोग और साथ इंडिया में उनकी ख़बरें भी चल रही थी और वहाँ पे खुशी भी महसूस की जा रही थी। उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा था कि 100 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकारों को जो है वो शहीद कर दिया गया है। सारी डिसइन्फॉर्मेशन, सारी गलत ख़बरें चलवाई गई। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये जो कार्रवाई की है, मुश्किल तरीन इलाका है, पहाड़ी इलाके का जो इंतखाब किया गया था, 24 किलोमीटर जो सड़क से दूर इलाका है, एक टनल पहाड़ों के अंदर जो है, वहाँ पे इन शिद्दत पसंद जो वहाँ पे क़ियाम भी करते हैं, इन्होंने वहाँ पे इनको मुग़वियों को रखा अपने पास
اور ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پہ سیکیورٹی فورسز کا پہنچنا بڑا مشکل تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے فضائی طور پہ کوڈا کاپٹر اور ڈرون بھی ہیں وہ بھی استعمال کیے، اور ساتھ جو ہے وہ ان پہ بمباری بھی کی، اور زمینی فورس کے طور پہ زرار کمانڈوز اور ایس ای جیز کے کمانڈوز نے کارروائی کی، اور آخر میں کامیابی ملی۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ کم از کم جو بچ گئے ہیں مغویوں کو وہ لے کے آئے ہیں، یہ ایک کامیابی تصور ہو رہی ہے۔ مگر ساتھ ناظرین آگے دیکھنا پڑے گا کہ بلوچستان کے جو حالات چل رہے ہیں اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ جنہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے اور وہ سرنڈر نہیں ہو رہے، اس کے لیے ایک مکمل آپریشن ہونا چاہیے، اور جو مذاکرات کے لیے راضی ہیں تمام تر سیاسی جماعتیں بیٹھیں، اس پہ سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا کہ بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اگر ہم اسی طرح رہیں اور اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف لگے رہیں تو یہ 15-20 سال سے بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ مزید اٹھے گا، اور مزید آگے آپ دیکھیں گے کہ حالات مزید ہاتھ سے نکلتے جائیں گے۔ تو آپریشن کے ساتھ ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے۔ مذاکرات ان لوگوں سے ہونے چاہیے جو حکومتی ریٹ کو تسلیم کرتے ہیں، جو حکومت آئین کو تسلیم کرتے ہیں، آئین پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو بٹھانا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اختر مینگل وغیرہ نے انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے، جو اچکزئی ہے انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے، جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں عبد المالک بلوچ انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے، مگر وہ اس ٹائم پہ ناراض ہیں۔ ان کو راضی کرنا ہے، ناراض بلوچوں کو گلے سے لگاؤ، ان کو بٹھاؤ۔ تمام تر سیاسی جماعتیں بلوچستان کی، وہاں پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ساتھ بٹھاؤ۔ یہ جو ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی، تحریک انصاف، ان سب کو بیٹھنا پڑے گا تاکہ بلوچستان کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ وہاں پہ عوام کو نوکریاں چاہیے، نوکریاں ان کو دیں، ان کے جو گلے شکوے ہیں اس کو دور کریں۔ وہ لاپتہ افراد جو زیادہ تر کرائم میں یا بڑے جرائم میں انوالو نہیں ہیں ان کی ڈیٹیل دی جائے، ان کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے، ان کو حوالگی ان کی جائے۔ اس سے پہلے بھی ہم کرتے آ رہے ہیں، مگر وہ لوگ جو اسٹیٹ کے خلاف اٹھے ہیں اور جنہوں نے اسٹیٹ کے خلاف جو ہے وہ ہتھیار اٹھائے اور وہ گرفتار ہوئے ہیں، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے کہ انہوں نے ایک قتل عام کیا ہوا ہے سیکیورٹی فورسز کا، تو وہ تو سرکار کی تحویل میں ہوں گے، مگر اس کا بھی ایک راستہ ہے، ہر چیز کا ایک راستہ ہے۔ اس ٹائم پہ بھی ان کو دیکھیں، اگر مذاکرات ہم کرتے ہیں اور مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، پھر ڈائریکٹلی مکمل طور پہ ساری پارٹیاں ایک جٹ ہو کے، سارا قوم ایک جٹ ہو کے اپنی افواج کے پیچھے کھڑے ہو کے مکمل طور پہ ایک فل فلیج آپریشن کرنا پڑے گا۔ اسی آپریشن سے ان کا خاتمہ ممکن ہے۔ کوئی بلوچستان بھاگ جائے گا، کوئی اپنا ایران بھاگ جائے گا، کوئی افغانستان بھاگ جائے گا، ان کے پاس دوسرا راستہ نہیں بچے گا۔ مگر زیادہ فورسز ڈالنی چاہیے، وہاں پہ مکمل آپریشن کرنا چاہیے، مگر آپریشن کا آپشن جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ آپشن رکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے ایک کوشش اور کرنی چاہیے۔ ہم کو یہ نہیں ہے کہ آج ہم اقتدار میں ہیں اور اپنے من پسند فیصلے کریں کہ نہیں یار اب تو مکمل طور پہ آپریشن، حالات مزید خراب ہوں گے۔ ہم نے پہلے آپریشن اس سے دیکھے ہیں، اکبر بگٹی کے خلاف جو آپریشن ہوا، ایک بغیر سوچے سمجھے آپریشن کیا گیا، اس سے ہی یہ حالات مزید خراب ہوئے۔ تو دیکھنا پڑے گا ناظرین، شدت پسندوں کے لیے، ان شر پسندوں کے لیے، ان دہشت گردوں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ مذاکرات کی کوشش کریں، وہ بھی ان لوگوں سے جو قانون کے دائرے میں آ کے پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، پاکستان کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ مل بیٹھے، ان کو راضی کریں۔ وہی لوگ ان کو بلوچستان سے بھگائیں گے۔ اگر یہ ان کی نہیں مانیں گے، جو وہاں کے عوامی پراپر نمائندے ہیں، ان کو آپ راضی کریں گے، ان کو قومی دھارے میں واپس لے کے آئیں گے۔ وہ قومی دھارے سے نکلے نہیں ہیں، نہ ہی انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں۔ ان کو ساتھ بٹھا کے حکومت کو یہ سوچنا پڑے گا، آل پارٹیز کانفرنس بلانی پڑے گی، پاکستان تحریک انصاف کو، پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، ANP کو، جماعت اسلامی کو، بلوچستان کی جو قوم پرست پارٹیاں ہیں، ان سب کو بٹھانا پڑے گا۔ ان کو بٹھانے کے ساتھ ہی ایک موقف آگے آئے گا، اس کے مطابق آگے چلنا ہوگا، اس مشوروں پہ آگے چلنا ہوگا۔ اور اگر پھر بھی حالات نہیں سنبھلتے تو ایک فل فلیج آپریشن کرنا پڑے گا، مکمل طور پہ آرمی کو وہاں پہ ڈپلائی کر دینا چاہیے تاکہ وہ مکمل طور پہ ان دہشت گردوں کا خاتمہ کر سکے۔ بڑی خبر ہے، بڑی بدنامی ہو رہی تھی، 31 گھنٹے جو ہیں وہ اذیت ناک طریقے سے پاکستان نے یہ کل رات کی گزاری ہے۔ جن لوگوں پہ، جن کے بچے وہاں پہ محصور تھے، ان کے لیے تو رات کٹنا قیامت کی رات تھی۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا، ہم نے لوگوں کو سنا، ان کی باتوں کو سنا تو بڑا ترس آ رہا تھا۔ پاکستان میں روزانہ کے حساب سے دھماکے ہو رہے ہیں، شدت پسندی، دہشت گردی، یہ چیزیں پاکستان میں بڑھ رہی ہیں۔ ہمارا امیج ایک دہشت گرد ملک کے طور پہ آگے جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو ایک دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ایک بہترین ملک ثابت کرنے کے لیے ہمیں شدت پسندی کی، دہشت گردی کے لعنت کو ختم کرنا ہوگا۔ خیبر پختونخوا جل رہا ہے،
ادھر بلوچستان جل رہا ہے، اس کا ایک مکمل سلوشن نکالنا پڑے گا۔ اگر آپ مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اسی طرح ہم مسئلے کو حل کر سکتے ہیں تو کریں، پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے باوجود کہ آپ نہیں مان رہے اور آپ مذاکرات کرنے کے حق میں نہیں ہیں اور آپ آپریشن کرنا چاہتے ہیں، شروع کریں، بسم اللہ کریں۔ اگر آپ کو اس میں کامیابی ملتی ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہے؟ مگر پہلے مذاکرات ہونے چاہیے، ہر جگہ پہ ہونے چاہیے، اور یہ جو BLA کے دہشت گرد ہیں ان کو بھی اعلان کر دینا چاہیے، اگر یہ قومی دھارے میں واپس آنا چاہتے ہیں، جو آئے ان کو ویلکم کریں، جو نہیں آئے ان کے خلاف آپریشن کریں۔ پہلے تمام تر مذاکرات ہونے چاہیے، تمام تر سیاسی جماعتوں سے، تمام ملک کی چھوٹی بڑی پارٹیوں سے۔ حالات بڑے نازک ہیں، 2 صوبوں میں حالات بڑے خراب ہیں۔ ایک اچھا انیشیٹو تھا آج کا جو ہم نے دیکھا کہ آج بلوچستان اسمبلی میں تھوڑی بہت اس پہ بحث ہوئی اور انہوں نے ایک جسچر کے طور پہ دوبارہ مذاکرات کے لیے بات کر دی ہے، تو ایک اچھا جسچر ہے اور ہونا چاہیے کہ ایک راستہ نکالا جائے تاکہ پاکستان آگے جا سکے۔ اگر ہم روزانہ اسی طرح لڑتے رہیں گے یار، اسی طرح آپریشن کرتے رہیں گے اور سوشل میڈیا پہ خوش ہوتے رہیں گے کہ دیکھو ہم نے یہ کر دیا، 32 گھنٹے بعد ہم نے ان کو گرا دیا، 30 گھنٹے بعد ہم جیت گئے، آپ کا روزانہ کا امیج اس طرح جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ آج US نے کنڈیم کیا ہے، ایران نے کنڈیم کیا ہے، چائنا نے کنڈیم کیا ہے ان بلوچ لبریشن آرمی کو، ان کو US نے دہشت گرد قرار دے دیا ہے، ان کی تنظیم کو، تو یہ ہیں بیسیکلی دہشت گرد۔ اب آگے جا کے ان سے ہٹ کے ان سے مذاکرات نہ ہی کریں، مذاکرات ان لوگوں سے کریں جو بلوچستان میں اپنے خفا کیے ہوئے ہیں، ان کو راضی کریں تاکہ وہ ان کو گلے سے لگائیں، تاکہ یہ معاملات اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام ہونے چاہیے۔ ان کو سمجھائیں کہ آپ کو نوکریاں ملیں گی، ان کو بتائیں کہ آپ کے مسنگ پرسنز جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے، ان کو بتائیں کہ جو گوادر میں آپ سب سے پہلا حق آپ کا ہے، نوکریوں میں، کاروبار میں، ہر چیز میں سب سے پہلا رائٹ آپ کا ہے۔ ان کو بتائیں کہ آپ کے علاقے کے معدنیات آپ کی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے ہیں، اس پہ پہلا حق آپ کا ہے۔ جب تک یہ ساری باتیں آپ پیار محبت سے نہیں کریں گے، حالات مزید بگڑتے جائیں گے۔ تو خدا کے لیے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو اپنے سینے سے لگائیں اور کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔